اس کلمے کے بغیر شانتی قائم نہیں ہو سکتی، دنیا میں سکون قائم نہیں ہو سکتا جب تک توحید کو قائم نہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے سارے نبیوں نے پہلے توحید پر فوکس کیا۔ کبھی موقع ملے تو سورہ اعراف اٹھا کے پڑھیے، اللہ نے جس نبی کا نام لیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے جا کے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ سارے نبیوں نے اپنی قوم کو پہلا پیغام یہی دیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تقریباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد شہر بریلی کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج اپنے اس گھر میں ہمیں اور آپ کو یہ دینی مجلس منعقد کرنے کی توفیق بخشی، اور ہم سب اپنی اپنی مصروفیات، اپنے اپنے کام چھوڑ کر یہاں صرف اور صرف قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے اللہ کی توفیق سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے،
کہنے سننے سے زیادہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس کے لیے جو ٹاپک اور عنوان ذمہ داروں نے چنا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے اور اس مجلس کے تمام ذمہ داروں کا۔ بڑا ہی بہترین موضوع انہوں نے آج کی اس مجلس کے لیے منتخب کیا ہے، اور جس موضوع پر اس وقت ہم سب کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور موضوع کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ میں عقیدہ توحید کا کیا رول ہے۔ آج معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ بھی ہے، معاشرے کے اندر عملی بگاڑ بھی ہے، معاشرے کے نوجوانوں کے اندر بھی بگاڑ ہے، خواتین کے اندر بھی بگاڑ ہے، بزرگوں کے اندر بھی بگاڑ ہے۔ سماج میں بہت سارے مورچے ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک انسان کو کینسر کی بیماری ہے، اس کے جسم کے اندر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اس کے لیے جان لیوا ہے، اور ساتھ میں اس کو کچھ چھوٹی موٹی بیماریاں بھی ہیں۔ آپ اس مریض کو جس کی جان خطرے میں ہے، وہ کینسر جیسے مہلک اور جان لیوا مرض کا شکار ہے، کہ آپ پہلے اس کو بخار کی دوائیں دیں گے، پہلے زکام کی دوائیں دیں گے، پہلے اس کو گیس کی دوائیں دیں گے؟ نہیں، پہلے آپ اس کی اس خطرناک بیماری کا علاج کریں گے جس سے اس کی جان جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں، شرک سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے، اور توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ سماج کے اندر غریبوں کو کھانا کھلانے والے اور پیاسوں کو پانی پلانے والے، بھوکوں کو کھلانے والے، ننگوں کو پہنانے والے، بیواؤں اور مسکینوں کی یتیموں کی مدد کرنے والے بے شمار پیدا ہو جائیں، جب تک اس سماج کے اندر اللہ کی توحید قائم نہ ہو، اس سماج کو ہم ایک صالح معاشرہ نہیں کہہ سکتے، اس معاشرے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح معاشرہ ہے۔ دنیا میں اللہ کے بہت سارے پیغمبر آئے، بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے رسول آئے، ان پیغمبروں کی، ان نبیوں کی قوموں میں الگ الگ برائیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نام تول میں کمی کیا کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے درمیان مرد کا مرد کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کا رواج تھا، قوم عاد اور قوم سمود کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا ناز تھا، فرعون اپنی بادشاہت کا غلط استعمال کر کے معصوم بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، وہاں بھی شراب پی جاتی تھی، زنا کیا جاتا تھا، سود کھایا جاتا تھا، حرام کمائی کھائی جاتی تھی، لیکن سارے نبیوں نے اپنی دعوت کا آغاز، اپنے مشن کی شروعات، اپنی تبلیغ کا آغاز اور بنیاد انہوں نے کس چیز کو بنایا؟ قرآن کریم اٹھاؤ، قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اس رسول کو ہم نے یہی پیغام دے کر کے بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ جا کر کے اپنی قوم کو یہ سنا دو کہ سب سے پہلے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی اطاعت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی، ہر رسول کو ہم نے یہی میسج دے کر کے بھیجا کہ تم طاغوت سے لوگوں کو روکو اور ایک اللہ کی توحید پر لوگوں کو لے کے آؤ۔ اور یہاں ایک بڑی پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دوں، ہمارے دین کا جو کلمہ ہے نا، یہ کلمہ بھی بڑا نرالا کلمہ ہے۔ کبھی آپ نے کلمے کے اوپر غور کیا؟ ہمارا کلمہ
لا سے شروع ہوتا ہے. ہمارا کلمہ نگیٹو ہے. ہم لا الہ کے بعد کہتے ہیں الا اللہ. یہ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے کلمے میں لا پہلے کیوں آیا؟ اس کو سمجھنا ہو تو قرآن کا تیسرا پارہ کھولو، اور تیسرے پارے کی بالکل اسٹارٹنگ میں آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. جب تک کوئی طاغوت کا انکار نہ کر دے اور اللہ کی توحید کا اقرار نہ کر دے، اللہ کے اوپر ایمان نہ لے آئے، تب تک نجات کا کڑا اس کے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. جنت کے دروازے کا کڑا، جنت کے دروازے کا وہ کڑا جس کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، یہ کڑا کس کو ملے گا؟ جنت کا دروازہ کون کھول پائے گا؟ جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ کے اوپر ایمان لائے گا. اللہ کی توحید کا اقرار تب تک ادھورا ہے، انکمپلیٹ ہے، جب تک آپ غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کریں. اللہ کے سوا اگر کسی اور کو آپ مشکل کشا مانتے رہے، غوث اعظم مانتے رہے، غریب نواز مانتے رہے، دستگیر مانتے رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے سر جھکاتے رہے، تو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی گردان گردانتے رہیے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے. کوئی مطلب نہیں ہے اس کلمے کا. یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے میرے بھائی. علامہ ابن قیم کی یہ کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے. اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو اس کتاب کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو. اردو میں بھی ہے، موجود ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. کیا مطلب ہوا اس کتاب کے نام کا؟ اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین ہستی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ کتاب ہے، اور یہ زاد المعاد ہے، یہ آخرت کا توشہ ہے. بنارس سے میں بریلی آیا. ظاہر ہے انسان 500 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے تو سامان راہ جس کو ہم توشہ بولتے ہیں یا زاد راہ بولتے ہیں وہ لے کے چلتا ہے. آخرت کا توشہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمارے نبی کی سیرت ہو، ہمارے نبی کا کردار ہو. اللہ نے ابن قیم نے کتنا پیارا نام رکھا ہے اپنے اس کتاب کا. تو بڑی پیاری کتاب ہے، پوری کتاب ایک مرتبہ پڑھنے کے لائق. کتاب کھولیے زاد المعاد، اس کے پہلے پیج پر علامہ ابن قیم جہاں مقدمہ لکھتے ہیں اس کتاب کا، اس مقدمے میں پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد علامہ ابن قیم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ شہادت کو نقل کرتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کلمے کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن قیم کہتے ہیں کلمۃ قامت بها الارض والسماوات. بڑے غور سے سنیے گا، یہ ابن قیم کی عبارت ہے. کہتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جس پر آسمان اور زمین قائم ہے. بھئی آپ کی باڈی میں اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو آنکھیں اپنی جگہ صحیح ہوں، کان اپنی جگہ صحیح ہو، دماغ اپنی جگہ صحیح ہو، دل دھڑکنا بند کر دے تو کیا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اس کائنات کی ہارٹ بیٹ ہے کلمہ توحید. اس دنیا کی دل کی دھڑکن ہے کلمہ توحید. جب تک کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں دنیا ختم نہیں ہوگی. قامت بها الارض والسماوات. ابن قیم کہتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جس کے اوپر زمین و آسمان قائم ہے. وَلِأَجَلِهَا خُلِقَتْ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ. اور اسی کلمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ہمیں اور آپ کو اسی کلمے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ قرآن کے 27ویں پارے میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میرے بندو ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا ہے. آگے کہتے ہیں وَبِهَا نُصِبَتِ الْمَوَازِينَ. اور قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا وہ اسی کلمے کی بدولت رکھا جائے گا.
جس کے نام اعمال میں توحید ہے اس کا بیڑا پار ہے، جس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں مگر توحید نہیں ہے اس کا بیڑا کبھی پار نہیں ہوگا۔ وَبِهَا نُصِبَتِ الْمَوَازِينُ وَوُزِنَتِ الدَّوَابِينُ، قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا اور لوگوں کے نام اعمال رکھے جائیں گے وہ اسی کلمے کی بدولت رکھے جائیں گے۔ اور آگے امام ابن قیم کہتے ہیں وَقَامَ سُوقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اللہ نے جنت کو بنایا، اللہ نے جہنم کو بنایا۔ یہ جنت اور جہنم بھی اسی کلمے کے لیے بنائی گئی۔ جو کلمے کا اقرار کرے گا، جو کلمے کا کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو کلمے کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وَبِهَا انْقَسَمَتِ الْخَلِيقَةُ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى مُؤْمِنِينَ وَكُفَّارٍ، اور آگے کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو دو گروپ ہے، ایک مومنوں کا گروپ ہے، ایک کافروں کا گروپ ہے، ایک نیک لوگوں کا گروپ ہے، ایک برے لوگوں کا گروپ ہے۔ یہ لوگوں میں جو دو گروپ ہے یہ بھی اسی کلمے کی بدولت ہے۔ جو کلمے کو مانے گا وہ مومن، جو نہیں مانے گا وہ کافر۔ غور کیجیے، یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا، چنی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کلمے کے پیچھے بہت ساری مشکلات ہیں۔ یہ کلمہ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ توحید کا اقرار ہے یہ کلمہ، اس کلمے کے اندر ایک عقیدہ ہے، ایک آئیڈیولوجی ہے، ایک نظریہ ہے۔ اس کلمے کو اگر آپ نے پڑھا ہے، دل سے اقرار کیا ہے اس کا زبان سے، تو اس کلمے کے بڑے تقاضے ہیں میرے بھائی۔ جانتے ہو اس کلمے کو کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، کلمہ توحید کو کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو کلمہ توحید کا اقرار کرے گا وہ نماز پڑھے گا تو اللہ کے لیے پڑھے گا، وہ حج کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، وہ زکات دے گا تو اللہ کے لیے دے گا، وہ نیکیاں کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز کیوں پڑھوں، میں کسی اور کو دکھانے کے لیے حج کیوں کروں، کسی اور کو دکھانے کے لیے تلاوت کیوں کروں؟ یہ کلمہ ہمیں ریاکاری سے بچاتا ہے میرے بھائی، اور یہی وہ کلمہ ہے۔ اس کلمے کو جب تک ہم نہیں مانیں گے دنیا میں امن اور چین قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، ان کی توحید بالکل شدھ ہے، ان کی توحید بالکل پیور ہے، انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، وہی لوگ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں اور انہی کے لیے امن اور چین اور شانتی ہے۔ اس کلمے کے بغیر شانتی قائم نہیں ہو سکتی، دنیا میں سکون قائم نہیں ہو سکتا جب تک توحید کو قائم نہ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے سارے نبیوں نے پہلے توحید پر فوکس کیا۔ کبھی موقع ملے تو سورہ اعراف اٹھا کے پڑھیے، اللہ نے جس نبی کا نام لیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے جا کے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ سارے نبیوں نے اپنی قوم کو پہلا پیغام یہی دیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہمارے یہاں تبلیغ ہو رہی ہے صاحب، تبلیغ کس بات کی ہو رہی ہے؟ آؤ نماز پڑھو، آؤ سچ بولو، آؤ مسلمان کا احترام کرو، شرک کر رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے علاوہ لال کالے پیلے بھاگوں کو اپنا مشکل کشا مانتے ہو کوئی پرابلم نہیں، قبروں پہ جا کے سر جھکاتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، آؤ پہلے نماز تو پڑھ دو۔ یہ کون سی تبلیغ کا طریقہ ہے میرے بھائی؟ یہ میرے نبی کی تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبیوں کی تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجتے ہیں، معاذ ابن جبل کو یمن بھیجتے ہیں۔ یمن میں کون رہتے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ رہتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں
رشوت خوری بھی تھی, یہودیوں کے یہاں حرام خوری بھی تھی, یہودیوں کے یہاں جھوٹ بھی بولا جاتا تھا, یہودیوں کے یہاں مکاریاں بھی تھی, مگر اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے یہ نہیں کہا کہ جا کے یہودیوں کو پہلے تم مکاری سے روکو, ان کو چوری سے روکو, ان کو گبن سے روکو, ان کو جھوٹ سے روکو, ان کو رشوت سے روکو. کہا جاؤ اے معاذ ان کو جا کر کے بتاؤ, فَأَعْلِمْهُمْ ان کو بتاؤ انہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. پہلا پیغام ان کو یہ سناؤ. جب یہ سیکھ لے تب نماز سکھاؤ, جب نماز سیکھ لے تب زکات کا حکم بتاؤ. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے نبی نے تبلیغ کرنے کا طریقہ بتایا. ہمارے یہاں تبلیغ کی شروعات ہو رہی ہے صاحب نماز کے ذریعے ہو رہی ہے. عقیدے پر بحث نہیں کریں گے ہم. کچھ اور ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں صاحب زمین اللہ کی ہے, قانون اللہ کا چلنا چاہیے, حکومت اللہ کی ہونی چاہیے, یہ جتنے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم زندگی گزارے سب حرام ہے. اور بعض لوگ تو اتنے متشدد ہیں اس معاملے میں, بولتے ووٹ دینا بھی حرام ہے, الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور لاز ہیں, ہمیں اللہ کے قانون کو فالو کرنا. اچھا بھائی بہت اچھی بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ بڑا اچھا مشن ہے آپ کا. کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کو جوڑیے. اس کو بھی جوڑو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے, اس کو بھی جوڑو جو قبروں پر سجدہ کرتا ہے, اس کو بھی جوڑو جس کے یہاں بدعات و خرافات ہے, اور سب کو جوڑ کے محنت کرو کہ زمین پر اللہ کا قانون لاگو. نبی نے پہلے زمین پر اللہ کا قانون لاگو نہیں کیا تھا, نبی نے پہلے زمین پر اللہ کی توحید کو پھیلایا تھا. نبی نے پہلے توحید کی دعوت دی تھی. ہر وہ تحریک, ہر وہ موومنٹ, ہر وہ مشن نبی کے طریقے سے ہٹا ہے, نبی کے منہج سے ہٹا ہے, جس کی توحید, جس کی تبلیغ اور جس کی کوششوں کی شروعات ہو رہی ہے زمین پر اللہ کا قانون لاگو کرنے سے, لیکن اللہ کی توحید سے وہ بات نہیں کرتے, توحید سے کمپرومائز کر لیتے. میرے نبی نے توحید سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا میرے بھائی. وہ دور بھی آیا جب مکہ کے کافر اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے. اے ابو طالب اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے, اے ابو طالب آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے, ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کا سپورٹ کرتے ہیں, آپ اپنے بھتیجے کا ڈیفینس کرتے ہیں, آپ سامنے سے ہٹ جائیے, ہم آپ کے بھتیجے کو دیکھ لیں گے, ہم اس سے سمجھ لیں گے. حضرت ابو طالب ایمان نہیں لا پائے لیکن نبی کا سپورٹ کرتے رہے. جب کافروں نے اتنی سخت بات کہی, ابو طالب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے میرے بھتیجے محمد میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جو میرے اٹھانے کے باہر ہو جائے. اے میرے بھتیجے آج لوگوں نے آ کر کے مجھ کو دھمکیاں دی ہیں, تو بتا میں کیا کروں. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, اے چچا جان کان کھول کر کے سن لیجئے, اگر میرے ایک ہاتھ پر وہ سورج لا کے رکھ دیں, دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں, اور پھر وہ یہ مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں, اے چچا جان یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. چچا نے دیکھا کہ بھتیجے کا ارادہ اور بھتیجے کا حوصلہ بہت مضبوط ہے. کہا بیٹا ٹھیک ہے, تجھے جو کرنا ہے کر, مجھ سے جہاں تیرا ڈیفنس ہوگا کروں گا. پھر وہ وقت بھی آیا جب مکہ کے کافروں نے بڑا اچھا پرپوزل پیش کیا, ایک سمجھوتا پیش کیا. کہا اے محمد ایک کام کرو, تم ہمیں مت برا کہو, ہم تمہیں نہ برا کہیں. ایک دن تم ہمارے معبودوں کے آگے سر جھکا لو, ایک دن ہم تمہارے اللہ کے آگے نماز پڑھ لیں گے, ہم تمہاری عبادت کر لیں گے. ایک دن تم ہماری والی بات مان لو, ایک دن ہم تمہاری والی بات مان لیں گے. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ سورہ کافرون کی آیتیں آپ کے اوپر نازل ہو گئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں, تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا, اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں جب تک تم شرک میں لپٹ ہو تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کر سکتا ہوں, نہ تم اس اللہ کی عبادت کر سکتے ہو. جاؤ تم اپنے دین پر عمل کرو, میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں. یہ نبی نے یہ اعلان کیا تھا. یہ اس دور میں کیا تھا جب آپ کے صحابہ کو مکہ میں مارا جا رہا تھا. آپ چاہتے تو کمپرومائز کر سکتے تھے, مگر توحید سے آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ صاحب دنیا کے ان ممالک کو برا بھلا کہہ رہے جہاں شراب کے واقعات پائے گئے, جہاں عیاشی کے واقعات پائے گئے.
آپ اپنی تقریروں میں برس رہے ہیں کہ صاحب اللہ کا عذاب آئے گا تو پہلے ان ملکوں پر آئے گا اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. یہاں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں, ان کی قبروں پر شرک 24 گھنٹے شرک ہو رہا ہے. اللہ شراب اور عیاشی اس گناہ کی تو سزا دے گا اور ان ملکوں پر عذاب نازل کرے گا, اور شرک اللہ کی نظر میں اتنا حقیر ہو گیا کہ شرک کرنے والی بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, یہ نا انصافی کی باتیں نہ کرو, یہ نا انصافی کی باتیں نہ کرو, یہ بے اعتدالی کی باتیں نہ کرو. شراب یقیناً بہت بڑا گناہ ہے, عیاشی یقیناً بہت بڑا گناہ ہے, مگر شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے, اور سب سے پہلے اگر ہمیں سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ہمیں عقیدے کی اصلاح کرنا پڑے گا, ہمیں توحید پیدا کرنی پڑے گی, ہمیں شرک کو ختم کرنا پڑے گا. اور ایک بات بتاؤں, اگر آپ کی توحید صحیح ہے, بڑے غور سے سنیے گا, اگر آپ کی توحید صحیح ہے تو آپ آٹومیٹک گناہوں سے بچیں گے. اگر آپ کی توحید مضبوط ہے, آپ کا اللہ کے اوپر ایمان ہے, رات کے 12 بجے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے موبائل میں جیو کا ریچارج بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, ڈاٹا بھی ہے, آپ کی انگلی کے ٹچ پر موبائل کی اسکرین پر آپ جو چاہیں وہ آ سکتا ہے. اگر اس نازک موقع پر اگر کوئی چیز آپ کو موبائل کا غلط استعمال کرنے سے بچاتی ہے میرے بھائیوں, تو اللہ کی توحید بچاتی ہے. اللہ کی توحید کا جو لوگ اقرار کرتے ہیں, جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, وہ اس بات کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے. مسجد میں کیمرہ لگا ہے, مسجد کا کیمرہ فیل ہو سکتا ہے, مسجد کے کیمرے کی لائٹ خراب ہو سکتی ہے, اس کے وائر کو کاٹا جا سکتا ہے, اس کی فائل کرپٹ ہو سکتی ہے. اللہ کا جو کیمرہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے, اللہ کے کیمرے کی فائل کبھی کرپٹ ہونے والی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو, ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے. کرامن کاتبین کو ہم نے مقرر کیا ہے. یہ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون, تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں میرے بندو, اللہ کا فرشتہ سب ریکارڈ کر رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تم بریلی کی سڑکوں پہ چل رہے ہو, تمہاری نظریں کہاں ہیں, تمہارے نشانے کہاں ہیں, شاید تمہارے بازو والے کو پتہ نہ چلے, تمہارے ساتھ بائک پر اور اسکوٹر پر بیٹھنے والے انسان کو پتہ نہ چلے, لیکن تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی اللہ جانتا ہے. اور آنکھوں کی چوری تو بڑی دور کی بات ہے, وما تخفی الصدور, اللہ تو تمہارے دل میں چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. جو انسان اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا میرے بھائیوں, وہ آٹومیٹک گناہوں سے بچے گا, وہ خلوت میں بھی گناہ سے بچے گا, جلوت میں بھی گناہ سے بچے گا, وہ پبلکلی بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور پرائیویٹلی بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. وہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے گا. دنیا کی کون سی طاقت ہے میرے بھائی؟ آج ہزاروں لوگوں کا قاتل اپنے آپ کو عدالت کے شکنجے سے بچا لیتا ہے, جج کو خرید لیتا ہے, وکیلوں کو خرید لیتا ہے, جج سے اپنے فیور میں فیصلہ لے لیتا ہے. آؤ میں تم کو وہ عدالت دکھاتا ہوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت دکھاتا ہوں. نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, صحابی کا نام ہے مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. میں شادی شدہ ہوں, میں نے زنا کر لیا ہے, مجھے معلوم ہے کہ میری سزا سزائے موت ہے, اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی نے فوراً سزا نہیں دے دی. آپ نے صحابہ سے کہا ذرا دیکھو شراب میں کی نشے کی حالت میں تو نہیں ہے. صحابہ نے کہا نہیں ہے, اللہ کے نبی نشے کی حالت میں. کہا ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کرو. کہا ہاں ہوش و حواس کی سے میں بات کر رہا ہوں. کہا جاؤ اچھا کچھ دن کے بعد آنا. 2-4 دنوں کے بعد, 2-4 ہفتوں کے بعد جب اللہ کے نبی نے کنفرم کر لیا کہ ان کو کوئی دماغی بیماری نہیں ہے, کوئی سائیکولوجیکل مرض نہیں ہے ان کو, پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پھر وہ وہی بات رکھتے ہیں, اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صحابہ کو حکم دیتے ہیں زمین کے اندر گڈھا کھودا جائے,
اور مائز اسلمی کو گڈھے کے اندر ان کے جسم کے آدھے حصے کو گڈھے کے اندر ڈال دیا جائے. مائز اسلمی کو گڈھے کے اندر ڈال دیا گیا اور پتھروں سے مار کر کے مائز اسلمی کو ختم کر دیا گیا. سزائے موت دے دی گئی. اسلام میں جو زانی کی سزا ہے, شادی شدہ انسان اگر زنا کر لے اس کی جو سزا ہے وہ سزا حضرت مائز اسلمی کو دے دی گئی. جب ان کے بدن سے خون کے پھوارے نکل رہے تھے, ان کی جان ان کے بدن سے نکل رہی تھی, اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم. اے میرے صحابہ, اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو پوری قوم کے اندر اگر بانٹ دیا جائے, پوری امت کے اندر اگر تقسیم کر دیا جائے تو پوری امت کے لیے مائز کی توبہ کافی ہو جائے گی. اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس ایک خاتون آتی ہیں, ایک عورت آتی ہیں. یہ قبیلے یہ بنی غامد کی عورت ہے, غامدیہ کہ ان کا نام, اس کا حدیث میں اس کا نام آتا ہے. وہ آ کر کے وہ عورت بھی کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں, میں نے زنا کر لیا ہے اور میں حمل سے بھی ہوں. اے اللہ کے نبی مجھے سزا دے دیجئے, مجھے سزائے موت دے دیجئے. اللہ کے نبی کہتے جاؤ, جب تمہارا حمل پورا ہو جائے, جب بچے کی ڈلیوری ہو جائے تب آنا. اللہ کے نبی نے 9 مہینے کی مدت کا ٹائم دے دیا. اپرادھی کو وقت دے دیا جا رہا ہے کہ جا تو بھاگ سکتا ہے تو بھاگ لے. 9 مہینے کا پیریڈ گزرا, بچے کی ولادت ہوئی, عورت بچے کو گود میں لے کے آئی. اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں 9 مہینے پہلے آئی تھی, یہ میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے. اے اللہ کے نبی میرے ضمیر کے اوپر اس گناہ کا بوجھ ہے, مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, ابھی تمہارا بچہ شیر خوار ہے, ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہے. جاؤ, جب تمہارا بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے, روٹی کھانے لگے, تب تم میرے پاس آنا. اللہ کے نبی نے 2 سال کا اور موقع دے دیا اپرادھی کو بھاگنے کے لیے. میرے بھائیوں, حضرت غامدیہ وہ خاتون وہ صحابیہ 2 سال کے بعد جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے, اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیتی ہیں اور اس حالت میں اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, پروف لے کر کے آئی ہیں, ثبوت لے کر کے آئی ہیں. اے اللہ کے نبی, یہ میرا بچہ ہے, دودھ چھوڑ چکا ہے, اب مجھے سزا دے دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے پیارے حبیب بچے کو مسلمانوں کے ایک مسلمان کے حوالے کرتے ہیں اور وہی سزا جو آپ نے مائز اسلمی کو دی تھی, زمین میں گڈھا کھودا جاتا ہے, اس عورت کا آبا دھڑ گڈھے میں ڈالا جاتا ہے, پتھروں سے مارا جاتا ہے, اور جب اس عورت کو مارا جاتا ہے اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں. ان کے منہ سے کچھ نازیبا کلمات نکل جاتے ہیں کہ ایک بچڑن عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا, ایک فاحشہ عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا. یہ جملے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں محلن یا خالد, اے خالد خبردار, اپنی زبان کو لگام دے. لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مقسم لغفر له. اے خالد, اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا. اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی. اور اس کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ توحید ہے, یہ اللہ کا ڈر ہے, یہ اللہ کی توحید کی برکت ہے کہ مجرم عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے. توحید وہ چیز ہے میرے بھائی جو ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. توحید وہ چیز ہے جو ہمیں بندوں کی غلامی سے نکالتی ہے. آج انسان کس کا غلام بنا ہوا ہے, کس کے آگے سر جھکا رہا ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج ہم نے توحید کو چھوڑا ہے میرے بھائیوں, نہ جانے کس در پہ ہمیں سر جھکانا پڑ رہا ہے. آؤ توحید کے راستے پر آ جاؤ. جس دن تم نے اپنی پیشانی کو اللہ کے در پہ جھکانا, اب اللہ کے در پہ جھکانا سیکھ لیا, اس دن کے بعد یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکے گی. میرے بھائیوں, یاد کرو حضرت عمر فاروق کا دور ہے. اس زمانے کی سپر پاور ایران کی طاقت ہے, اور ایران کا کمانڈر رستم اپنی فوج کو لے کر کے آتا ہے, اور مسلمان اس دور کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. رستم کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ عرب کے یہ بدو, عرب کے یہ دیہاتی جن کو رہنا اور جینا نہیں آتا, جن کے پاس نہ کوئی کلچر ہے نہ تہذیب ہے, یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں, دنیا کی سپر پاور سے لڑنے آئے ہیں. اس نے سوچا ان کو سبق سکھایا جائے.
رستم نے اپنے دربار کو سجایا، بہترین فانوس لگائے، قیمتی زرق برق اس نے اپنے دربار کو سجایا، بہترین قالین بچھایا اور کہا، مسلمانوں کو لیٹر بھیجا کہ اپنے کسی ایمبیسڈر کو، اپنے کسی سفیر کو بھیجو، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے کمانڈر نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کوئی فیمس صحابی نہیں تھے، کوئی مشہور صحابی نہیں تھے، عام صحابی تھے، ان کو بھیجا کہ آپ جائیے اور رستم کے دربار میں جا کر کے رستم سے بات کیجیے۔ اللہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں جب رستم کے دربار میں ربیع بن عامر پہنچتے ہیں، اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، فانوس لگا ہوا ہے، جھاڑ اور فانوس لگے ہوئے، قیمتی قالین بچھا ہوا ہے، مگر حضرت ربیع بن عامر نہ قالین کے اوپر توجہ دیتے ہیں، نہ اس کے قیمتی دربار کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنے نیزے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اور نیزے کو اس قیمتی قالین میں چبوتے ہوئے رستم کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رستم حیران ہے، رستم پوچھتا ہے، کون ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ عرب سے آئے ہو، ہم سے لڑنا چاہتے ہو، ایران سے لڑنا چاہتے ہو، دنیا کی سپر پاور سے لڑنا چاہتے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا، کیا مشن ہے تمہارا؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو جملوں میں پورے اسلام کا انٹروڈکشن پیش کر دیا میرے بھائی۔ کہا ہے رستم کان کھول کر کے سن لے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اے رستم، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی کی طرف لے کے چلے جائیں، لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال دیں اور اللہ کا غلام بنا دے، اللہ کا بندہ بنا دے۔ وَمِنْ زِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، لوگ دنیا میں مگن ہیں، ہم دنیا سے نکال کر کے آخرت کی فکر لوگوں کے دل میں ڈال دیں۔ وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، لوگ دنیا کے جھوٹے مذاہب کے ظلم و ستم کے شکار ہیں، ہم اسلام کی عدل و انصاف کی چھایا میں لوگوں کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اے رستم، ہم اسلام کی تبلیغ کرنے کے اور اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کی شیتل چھایا میں تم کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے توحید۔ توحید بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں لوگوں کو میرے بھائیوں لگاتی ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے اور یہ توحید کا نتیجہ ہے، اور جب تک ہم توحید پر نہیں آئیں گے دنیا سے بندوں کی غلامی نہیں نکل سکتی، بندے بندوں کو غلام بنائیں گے جب تک ہم لوگوں کو اللہ کا غلام نہیں بنائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، توحید مساوات بھی سکھاتی ہے۔ توحید پر چلنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، برادری کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں ہے، لینگویج اور علاقے کی بنیاد پر کوئی اونچا نہیں ہے۔ ایک توحید کا اقرار کرنے والا قرآن کی آیت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب آدم کی حوا کی اولاد ہو، تمہارے قبیلے الگ ہیں، کوئی قریشی ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، تمہارے قبیلے الگ ہیں، تمہارے خاندان الگ ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کو حقیر جانو۔ لتعارفوا، یہ برادریاں، یہ قبیلے تو اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اس کی بنیاد پر کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اسی انسان کا مقام اونچا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یہ ہے توحید کے ماننے والے کا عقیدہ۔ توحید کا ماننے والا اپنے نبی کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے جو اللہ کے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جو لیکچر دیا تھا، جو خطبہ دیا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا، ایھا الناس کلکم من آدم و آدم من تراب، اے لوگو کان کھول کر کے سن لو، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی سے پیدا ہونے والوں کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے، مٹی سے پیدا ہونے والوں کو گھمنڈ زیب نہیں دیتا ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، او لوگو میں محمد رسول اللہ عرب کے اندر پیدا ہوا ہوں، مگر کام کھول کر کے سن لو، عرب کے رہنے والے کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل
حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی۔ اللہ کے یہاں اگر فضیلت کا معیار اگر کوئی چیز ہے تو تقوی ہے۔ اور یہ منظر اسلام کی اس ایکتا کا منظر، اسلام کی اس مساوات کا منظر ہم حج کے موقع پر دیکھتے ہیں میرے بھائی۔ وہاں امریکہ کا گورا بھی ہے، وہاں افریقہ کا کالا بھی ہے، وہاں انڈیا پاکستان کا ہندی اور اردو بولنے والا بھی ہے، وہاں چائنا اور جاپان کے چپٹی ناک والے بھی ہیں، وہاں کوئی پستہ قد ہے، کوئی لمبا ہے، رنگ الگ الگ ہیں، زبانیں الگ الگ ہیں، ان کے نیشنز الگ الگ ہیں، مگر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کی پکار، یہ رب کی توحید کا اعلان، یہ ان سب کو ایک دھاگے میں پیرو دیتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ توحید کی برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کتنی سچی بات کہی تھی کہ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ کے دربار میں سب ایک ہو جاتے ہیں، توحید ساری انسانیت کو ایک دھاگے میں پیروتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، توحید پر چلنے والے بلوالا اگر جو صحیح معنوں میں توحید کا اقرار کرتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جو واقعی میں توحید پر ہے، وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ جو اللہ کا حق ادا کرے گا وہ بندوں کا حق کیوں ادا نہیں کرے گا میرے بھائی؟ اور یاد رکھو، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کوئی پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی رشتہ داروں کا حق مارتا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے، وہ گنہگار ہی نہیں ہے، اس کی توحید گڑبڑ ہے، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے۔ جو رب کی توحید، جس کی توحید پکی ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں وہ کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ سورہ نساء کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے جس میں اللہ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں۔ میرا پورا لیکچر ہے اس آیت کے اوپر، پورا جمعہ کا خطبہ میں نے دیا تھا، ان 10 باتوں کو ڈیٹیل سے بیان کیا تھا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے دیجئے، ہم نے یہ سمجھا کہ صاحب ہمارا ہاتھ نماز میں سینے پر ہے، ہم نے رکوع میں جانے کی ٹائم رفع الیدین کر لیا، ہماری تراویح 8 رکعت ہے، ہم بڑے سچے پکے اہل حدیث ہو گئے، بڑے سچے پکے سلفی منہج والے ہو گئے۔ نہیں، سلفی منہج صرف آپ کی نماز پر اپلائی نہیں ہوتا ہے، اہل حدیثیت کا تعلق صرف آپ کی نماز سے نہیں ہے، اہل حدیثیت کا تعلق آپ کے اخلاق اور کردار سے بھی ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بند کر دیجئے، اپنے آپ کو سلفی منہج پہ چلنے والا کہنا بند کر دیجئے۔ سلفی منہج پہ چلنے والا اپنے والدین کے مقام کو پہچانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتنے لوگ ہیں زمانے کے لیے بہت اچھے ہیں، سماج کے لیے بہت اچھے ہیں، مگر ماں باپ کے لیے بہت برے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، میں یہاں ایک طرفہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے کیس میں والدین بھی غلط ہوتے ہیں، اولاد صحیح ہوتی ہے، والدین کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، والدین کی باتیں غلط ہوتی ہیں، مگر تب بھی آپ کو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا، والدین کے ساتھ رشتہ توڑنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ ان کی غلط باتوں کے باوجود آپ سے جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر آپ نے والدین کو رلایا، اگر آپ نے والدین کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا رب العالمین دنیا ہی میں دے دیتا ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنا اور دوسرے والدین کو ستانا، والدین سے رشتہ توڑنا، یہ 2 گناہ ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو پڑوسی آپ کا قریبی ہے، آپ کا رشتہ دار آپ کے مذہب کو ماننے والا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو پڑوسی آپ کے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، پرایا ہے، اجنبی ہے، لیکن آپ کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ٹرین میں اور بس میں آپ سفر کر رہے ہیں،
آپ کے بازو میں جو انسان آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، جو آپ کا ہم سفر ہے، آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہے، اس انسان کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنی نوکرانیوں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو، کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ آیت یاد کر لو میرے بھائی، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد 9 حق بیان کیے جس کا تعلق بندوں کے حق سے ہے۔ تو جس کی توحید صحیح ہوتی ہے وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اگر آپ کی توحید صحیح ہے، آپ سود کی طرف نہیں جائیں گے، آپ جوا کی طرف نہیں جائیں گے، آپ سٹا کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے وہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ روزی روٹی تو اللہ کے ہاتھ میں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والے سارے چوپایوں کی روزی روٹی اللہ کے ذمے۔ ہمارا کام حلال طریقے سے محنت کرنا ہے، ہمارا کام اسٹرگل کرنا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، لیکن روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے۔ جب روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے تو توحید کا ماننے والا حرام طریقے سے روزی کمانے کی کوشش نہیں کرے گا، حرام بزنس نہیں کرے گا، ناجائز کام نہیں کرے گا۔ توحید اگر درست ہے، انسان صحیح طریقے سے کام کرے گا، بزنس کرے گا، حلال طریقے سے پیسہ کمائے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرے بندو آسمان میں تمہاری روزی روٹی ہے، تمہاری روزی روٹی آسمان میں لکھی ہوئی ہے، آسمان میں فیصلہ ہو چکا ہے تمہیں کتنی روزی ملنے والی ہے، اس کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے۔ ہو لوگوں تم زمین والوں کے اوپر بھروسہ نہ کرو، تم محنت کرو، تم کوشش کرو، لیکن یاد رکھو تمہاری روزی روٹی آسمان میں لکھ دی گئی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے اوپر جتنے وعدے کیے گئے ہیں، بارش کا وعدہ یا عذاب کا وعدہ یا تمہاری روزی روٹی، ان ساری چیزوں کا فیصلہ آسمان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ہے توحید کی برکت۔ توحید ہمارے اور آپ کے اندر قناعت پیدا کرتی ہے۔ توحید جس انسان کی پکی ہو وہ لالچ نہیں کرتا، کیونکہ لالچ کرنے سے آپ کے مقدر سے زیادہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ توحید جس کی پکی ہوتی ہے وہ حسد نہیں کرتا اپنے بھائی سے، اس کو پتا ہے حسد کر کے میرا حج خراب ہوگا، حسد کر کے میری نماز خراب ہوگی، حسد کر کے میری تہجد خراب ہوگی۔ حسد نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے میرے بھائی کے مقدر میں جو روزی ہے وہ اسے ملے گی اور میرے مقدر کی جو روزی ہے مجھے ملے گی۔ تو توحید جو ہے وہ انسان کے اندر قناعت پیدا کرتی ہے اور اسے لالچ سے بھی بچاتی ہے اور حسد سے بھی بچاتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، توحید جس کی پکی ہو وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، جو کہ جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس رب نے کیا اعلان کیا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ وہ حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایسی حدیث کو حدیث کی ٹرم میں کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی بولتے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات روایت کرتے ہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں اپنے اوپر ظلم کو حرام کر چکا ہوں، میں کسی کے اوپر کبھی کوئی ظلم نہیں کرتا، اور میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، میرے بندو تم ایک دوسرے کے اوپر کبھی ظلم و ستم نہ کرنا۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جو جس کو میں ہدایت دے دوں۔ اے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دے دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، جس کو میں کھانا کھلا دوں اسی کو کھانا ملے گا۔ میرے بندو مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، جس کو میں کپڑا پہنا دوں اسی کو کپڑا نصیب ہونے والا ہے۔ میرے بندو مجھ سے کپڑا مانگو میں تم کو کپڑا دوں گا۔ اے میرے بندو
اگر سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے یا ہونے والے ہیں، جتنے جنات پیدا ہوئے یا ہونے والے ہیں، سارے کے سارے مل کر کے اگر انتہائی نیک انسان کے دل کی طرح ان کا دل ہو جائے، ما نقص من ملکی شیئا، تو اس سے میرے بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ سارے کے سارے مل کر کے اگر سب سے برے انسان کی طرح ہو جائیں، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اگر ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور ہر انسان مجھ سے اپنا سوال کرے اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب دے دوں، ہر ایک کی مراد پوری کر دوں، ما نقص من ملکی شیئا، میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش کہ ہم نے اس رب کی توحید کو پہچانا ہوتا۔ ابھی آج آپ کے شہر کی ایک درگاہ سے ہو کر کے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم، ہو سکتا ہے کسی کو دیکھ کے مزہ آتا ہو، لیکن اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے میرے بھائی۔ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے کلمہ گو بھائی اور بہنیں انسانوں کی قبروں پہ جا کے وہ سر جھکا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے رذالت اور اس سے بڑھ کے گمراہی کیا ہوگی؟ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا جائے، اس سے بڑھ کے گمراہی میرے بھائیوں کیا ہوگی؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کی بندوں نے جیسی کرنی چاہیے تھی۔ جس سرزمین پر اللہ کی اتنی ناقدری ہوتی ہو، رات و دن اس اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہو، اگر پھر بھی وہ مالک ہمیں بارش ہم پر نازل کر رہا ہے، ہماری روزی روٹی چلا رہا ہے، ہمیں آکسیجن دے رہا ہے، ہمیں پانی دے رہا ہے، تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ ورنہ ہم نے تو شرک کر کے اس کو اتنا ناراض کر دیا ہے کہ اگر زمین پھٹ پڑے اور آسمان شق ہو جائے تب بھی اللہ کا غیظ و غضب کم ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے کہ آج ہم نے یہ آستانے بنا کے رکھے ہیں، یہ درگاہیں بنا کے رکھی ہے، کوئی غریبوں کو نواز رہا ہے، کوئی غوث اعظم ہے، کوئی مشکل کشا ہے، ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ ناکارہ بنا ڈالا، اللہ کے پلے میں کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کے ولیوں سے مانگنے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ توحید کا بہت بڑا ثمرہ ہے، توحید کی بہت بڑی برکت ہے کہ جو توحید کا اقرار کرتا ہے، جو توحید پر رہتا ہے، وہ اللہ کی قدر کرتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ زبان سے نہ کہے لیکن اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے وہ اللہ کو بالکل ناکارہ اور بیکار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث قدسی ہے، اس پوری حدیث کو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس حدیث کو حضرت ابو ادریس خولانی جو بہت بڑے تابعی ہیں، جب وہ بیان کرتے تھے تو ان کے بدن پر ایسی دہشت طاری ہو جاتی تھی، گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے، اللہ کی قدرت کو یاد کر کے، اللہ کے غیظ و غضب کو یاد کر کے، اللہ کے علم اور قدرت کو یاد کر کے حضرت ابو ادریس خولانی اس حدیث کو جب پڑھتے تھے گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے۔ اگر ہماری توحید مضبوط ہو میرے بھائی، توحید جس کی مضبوط ہو وہ بزدل نہیں ہو سکتا، وہ ڈرپوک نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے آنکھیں ملا کے بات کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے یہ دنیا والے مجھے مار نہیں سکتے، میری موت اپنے ٹائم پر آئے گی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا ٹائم آئے گا، ایک پل کوئی آگے اور پیچھے ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وہ شجاعت اور بہادری تھی، بدر کے میدان میں 313 صحابہ 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہی وہ اللہ کی توحید کی برکت تھی کہ جنگ موتا میں 3000 مسلمان 2 لاکھ کے لشکر کے سامنے کھڑے تھے۔ بھائی کوئی ریشیو بنتا ہے کیا؟ کوئی کمپیریزن بنتا ہے کہ 3000 کا مقابلہ کبھی آپ نے سنا ہے 2 لاکھ سے ہوتا ہے کیا؟ مگر 3000 صحابہ 2 لاکھ کی فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کوئی صحابہ نے کہا کہ ہم مدینہ سے آنے والی مدد کا انتظار کریں، مگر اللہ کے نبی نے جن کو کمانڈر بنایا تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ، ان لوگوں نے کہا نہیں، اب ہم آئے ہیں، دشمن سامنے آ چکا ہے، ہم مقابلہ کریں گے، یا تو ماریں گے یا مریں گے، یا لڑیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ توحید کے ذریعے پیدا ہو سکتی۔ مشرک سے بڑا بزدل کوئی نہیں اور موحد سے بڑا بہادر کوئی نہیں میرے بھائی۔ 3000 کی فوج 2 لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو توحید ہمارے اندر ہمت پیدا کرتی ہے، توحید ہمیں سکھاتی ہے ہماری موت اللہ کے ہاتھ میں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا ہم مر نہیں سکتے، اور اس کا فیصلہ آ گیا تو ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ جس کا ہو جائے گا اس کی بزدلی دور ہو جائے گی۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، توحید کی
ایک بہت بڑی برکت یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ توحید اگر ہماری صحیح ہو تو توحید پر چلنے والا اپنے لین دین کے معاملے میں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. جس انسان کا اللہ کی توحید پر اقرار ہو وہ یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں مجھ کو حساب دینا ہے, مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. اگر میں نے حرام کھایا, میں نے کسی کا حق مارا, کل اللہ مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا. میرے بھائی اگر توحید پکی ہو جائے, یہ ہمارے مقدمے ختم ہو جائیں, یہ زمین و جائیداد کے کیس ختم ہو جائیں, یہ کچہریوں کے چکر بند ہو جائیں, اگر ہماری توحید صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کے 30ویں پارے میں, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. جب سامان خریدنے جاتے ہیں تو پورا پورا تول کے لیتے ہیں, جب سامان دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں, اس میں چوری کرتے ہیں, اس میں نقصان کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. اے کاروبار میں چوری کرنے والوں, اے کسٹمر کو دھوکہ دینے والوں, اے ناپ تول میں کمی کرنے والوں, تم یہ کیوں نہیں سوچتے تمہیں ایک دن مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ قیامت کا دن ہوگا, وہ دن تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جاؤ گے اور اللہ تم سے ایک ایک عمل کا حساب لے گا. اللہ اکبر. جس کی توحید اتنی مضبوط ہو جائے وہ کسی کا حق نہیں مارے گا. آج بہنوں کے حق لوگ مار رہے ہیں, بیٹیوں کے حق مار رہے ہیں. کہتے صاحب بیٹی کی شادی کر دی میں نے, 10 لاکھ کا میں نے خرچ کر دیا شادی پر, اب کون سی ہم اس کو حصہ دے ترکا دیں. اچھا یہ دلیل ہے لڑکی کو وراثت میں حق نہ دینے کی, یہ دلیل ہے کہ لڑکی کی شادی پر ہم نے 10 لاکھ روپے خرچ کیا. تو بھائی صاحب 10 لاکھ روپیہ تو اپنے لڑکے کی شادی پر بھی خرچ کیا, تو لڑکے کو بھی دیجیے جائیداد میں کچھ. دلیل تو سیم ہے نا. لڑکے کی شادی پر خرچ کرنے کے باوجود لڑکا آپ کا وارث ہے اور لڑکی آپ کی وارث نہیں ہے. یہ نا انصافی نہیں چلے گی میرے بھائی. یہ دلیلیں دینا بند کر دو. اللہ کے حساب دینے کے لیے تیار رہنا. اللہ کیا نہ ہماری جہیز, ہماری بارات, ہماری بیٹیوں کو دیا جانے والا زیور, یہ سب کچھ اگر وراثت میں ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو حق نہیں دیا ہے, یہ اس میں سے کوئی چیز بھی ہمارے لیے ایکسکیوز نہیں بن پائے گی, ہمارے لیے دلیل نہیں بن پائے گی. اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں, میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں, اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں, میرے پاس لوگ اپنا کیس لے کے آتے ہیں, میں کسی ایک کی بات سن کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے اس کی بات اتنی لچکدار ہو, اتنی لچھے دار ہو کہ اس کی بات کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں, لیکن کان کھول کر کے سن لوں. فمن قضیت له بحق اخیہ, جس کا میں نے فیصلہ کیا زمین اس کی نہیں ہے, جائیداد اس کی نہیں ہے, مال اس کا نہیں ہے, اس کے بھائی کا ہے, اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ, میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں, میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. آپ ناجائز طریقے سے کسی کی زمین ہڑپ لیں, کسی کا مال ہڑپ لیں, آپ زمین کتنے دن آپ کو کام دے گی میرے بھائی. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. مرنے کے بعد ہمارے زمین یہی رہنی ہے, جائیداد یہی رہنی ہے, بینک بیلنس یہی رہنا ہے. جو انسان جس کی توحید صحیح ہوگی, جس کا عقیدہ صحیح ہوگا, اس کے معاملات اور لین دین بھی صحیح ہوں گے میرے بھائی, وہ کسی کا حق نہیں مارے گا. تو توحید کو صحیح کرو میرے بھائی. توحید کے بغیر آپ سماج کی, معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے. آج ہمارے گھروں میں کتنے جھگڑے ہیں, بھائی بھائی میں کتنے مسائل ہیں, باپ بیٹے میں کتنی تو میں ہیں. یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر ہم رب کی توحید کے عقیدے کو مضبوط کر لیں. جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہ بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کا مقام پہچانے گا. جس باپ کا توحید پر جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہ اپنے بیٹے کی نافرمانی کے باوجود بیٹے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, ہر انسان آج اپنا حق مانگنے کے لیے تیار ہے, اور توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنا حق مانگنے کے لیے تیار مت رہا کرو, اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار رہا کرو. توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے, قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے, حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض نبھائیں, ہم اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض نبھائیں, ہم بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض نبھائیں. اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا, آج بہت سارے مسائل میں ہمارے درمیان اختلافات ہیں میرے بھائی.
لیکن ہم ذرا سی بات پہ آج لوگوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اختلاف کی بنیاد پر اللہ کے گھر اور مسجد سے دشمنی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی کی دشمنی کی علامت نہیں ہے۔ نبی کے دور میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے اپنی پرسنل دشمنی کی بنیاد پر مسجدوں میں آنا جانا بند کر دیا۔ اختلافات اگر ہیں تو اختلافات کا حل بھی ہے میرے بھائی، اور اختلاف کا حل اللہ کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر اختلاف دین کے معاملے میں ہے، اختلاف شریعت کے معاملے میں ہے، نبی نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا۔ فعليكم بسنتي، جب اختلاف کا دور آ جائے میری سنت کو، میرے طریقے کو فالو کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، جس طریقے سے وہ میری سنت کو تھامے رہیں گے تم بھی تھامے رہنا۔ اور کان کھول کر کے سن لو، میری سنت کو تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑ لینا جیسے داڑ کے دانتوں سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے۔ اختلاف کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی اختلاف ہے شریعت کے میٹر میں بھی ہے، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرو۔ آئیے اللہ سے ہم دعا کریں، رب العالمین ہمارے درمیان میں جو بھی معاملات ہیں اور جو بھی مسائل ہیں ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری توحید کے میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، پروردگار تو ان کوتاہیوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے وہ بھائی جن کو دین کی غلط ایکسپلینیشن ان کے سامنے کی گئی ہے، دین کی غلط شکل و صورت ان کے سامنے بیان کی گئی ہے، وہ شرک، توحید کے نام پہ شرک میں ملوث ہیں، وہ محبت رسول کے نام پہ رسول کی شان میں غلو کر رہے ہیں، وہ اہل بیت کی محبت کے نام پہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ، ایسے تمام ہمارے بھائیوں کو تو منہج حق کو، جو تیرے نبی کا منہج ہے، تیرے نبی کے صحابہ کا منہج ہے، اے اللہ اس منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم دین کا بھی اگر کام کریں، ہم دعوت کا بھی کام کریں، ہم قرآن کی تفسیر کریں، ہم حدیث کا ترجمہ بیان کریں، ہم جمعہ کا خطبہ اگر دیں، ہم دعوت کا بھی کام کریں، تو اس کام میں بھی ہمیں نبی کے منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو بچا کے رکھ۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں اور ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک عقیدے توحید پر ہمیں زندہ رکھ اور توحید پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔